اور ہمارا جو ٹاپک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ 5 روزہ مجالس میں وہ ہے سیرت فاطمہ زہرا کی روشنی میں ہمارا کردار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث رسول ہمارے پاس موجود ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے اور میری رضا خدا کی رضا ہے۔ فاطمہ کی ناراضگی خدا کی میری ناراضگی اور میری ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ یہ حدیث اپنا بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یعنی ایک حدیث میں رسول خدا نے مقام جناب فاطمہ زہرا کو واضح کر دیا، یعنی ایک حدیث کافی ہے ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی کتنا بلند مقام ہے کہ ان کی رضا حبیب خدا خاتم الانبیاء اپنی رضا قرار دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں مقام کتنا بلند ہے۔ جب کسی ہستی کی معرفت حاصل آپ کرنا چاہیں تو پہلے اس کا مقام لے کر کریں کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو رسول خدا فرماتے کہ ابن مسعود یہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول خدا نے ہم سے فرمایا کہ جب میں نے علی اور فاطمہ کا عقد کیا یعنی نکاح کیا تو اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول خدا آج کے اس موقع پر خداوند عالم نے موتیوں کا ایک باغ خلق کیا ہے۔ یہ باغ آپ نے دیکھے ہیں لیکن کبھی آپ نے موتیوں کا باغ تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن کہا کہ اس خوشی کے موقع پہ خدا نے موتیوں کا باغ بنایا ہے، خلق کیا ہے۔ اور وہ کیسا باغ ہے؟ کہا کہ ایک درخت سے لے کے دوسرے درخت تک موتی جڑے ہوئے ہیں۔ موتی اس میں ہر طرح کے موتی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، زبرجد آ جاتا ہے، یاقوت آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، سونے کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اس باغ کا جو سائبان ہے وہ سبز زبرجد کا ہے، اور اس میں جو طاق بنے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا نا دیواروں میں طاقچے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کہا کہ وہ طاقچے جو ہیں وہ بھی یاقوت کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بھی موتی رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس باغ میں جا بجا نہریں اور چشمے جاری ہیں، اور ان نہروں کے اوپر جو برج بنے ہوئے ہیں وہ بھی موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ اور وہ درختوں کے سائے میں، آپ نے دیکھا درختوں کے سائے میں کچھ نہریں ہوتی ہیں، کتنا وہاں پہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ کہا کہ وہ جتنی بھی نہریں ہیں وہ درختوں کے سائے میں ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ اس باغ کی جو دیواریں ہیں وہ سونے کی ہیں، ٹھیک ہے، اس باغ کی دیواریں سونے کی ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ اس باغ کے اندر 100 سے زیادہ محل ہیں، اور وہ بھی گنبد نما، جن کے اوپر آپ نے دیکھا نا گنبد بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ جیسے مسجدوں پہ ہوتے ہیں، محلوں پہ ہوتے ہیں، بادشاہوں کے محلوں پہ ہوتے ہیں، تو ان محلوں پر گنبد بنے ہوئے ہیں۔ اور ہر محل کے 100 دروازے، ہر دروازے پر 2 کنیزیں ہیں، 2 درخت ہیں۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے درخت ہیں اور کس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ اور کہا کہ ہر محل کے اندر ایک مسند ہے، جیسے بادشاہوں کے محل میں ہوتی ہے، اور کہا ہر محل پر اس کی دیواروں پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ یہ محل کس لیے بنایا گیا؟ کہا کہ علی اور فاطمہ کو یہ شادی کے موقع پر خدا نے ایک گفٹ کیا ہے، یہ اس جنت کے اللہم صلی علی محمد۔ کہا کہ یہ پروردگار نے اس جنت کے علاوہ دیا ہے کہ جس کے وہ مالک و سردار ہیں، اس کے علاوہ یہ گفٹ کے طور پر پروردگار عالم نے ان کو دیا ہے۔ اور اکثر روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس قدر موتی، مونگے اور یاقوت اور ہیرے نچھاور کیے گئے تھے علی اور فاطمہ کی شادی کے موقع پر کہ جو اٹھانے والے کون تھے؟ وہاں کی کنیزیں، بہشتی جو حور ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ تھے، اور فرشتے تھے وہ اٹھانے والے۔ جب وہ نچھاور کی جاتی ہے کوئی چیز، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنی تعداد میں ہے کہ آج بھی جب وہ فرشتے یا وہ حوریں وہاں کی جب ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں تو وہ وہی استعمال کرتے ہیں، یعنی اتنی تعداد میں اس وقت نچھاور کیے گئے کہ اتنی خوشی کا موقع تھا۔ تو اس وقت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول خدا، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علی اور فاطمہ کے لیے اہتمام کیا ہے
کہ پروردگار عالم آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے بچے کو آپ تھوڑا سا پیار کر رہے ہیں، وہ ماں خوش ہو جاتی ہے، ماں باپ جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. تو رسول خدا تک پہنچنے کا راستہ خدا نے بتا دیا تھا کہ فاطمہ کو اسی لیے خدا رسول خدا کی رضا اور ان کی ناراضگی کی علامت بتا دی کہ فاطمہ اگر کسی سے راضی ہے تو سمجھ لو کہ رسول بھی راضی ہے، اور اگر فاطمہ ناراض ہے تو سمجھ لو کہ رسول بھی ناراض ہے. اور ہم لوگ ان 2 مہینوں میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو راضی کر سکیں، ان کو خوش کر سکیں، ان کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ اپنی حاضری دے سکیں. ٹھیک ہے، جب آپ آیا کریں تو گھروں سے نیت کر کے بیوی کو مخاطب کر کے باقاعدہ کہا کریں، کیونکہ میزبان وہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ مت دیکھیں کس کے گھر مجلس ہو رہی ہے، آپ کو کون بلا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو میزبان ہے وہ جناب سیدہ ہے، لہٰذا گھر سے چلے تو نیت کر لیں، سلام کریں انہیں، بیوی میں یہ جا رہی ہوں، بے شک کہ میری یہ پریشانی ہے، میں گھر سے ایسے نکل رہی ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان پریشان ہوتا ہے، کسی مسئلے میں ہوتا ہے، لیکن بیوی میں جا رہا اور میرا یہ جانا آپ قبول کر لیں، میرے اس عمل میں خلوص پیدا کر لیں، کیونکہ اگر ان کی نظر کرم ہوئی تو خلوص ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. تو دیکھیے ہم نے ان ہستیوں کو، خصوصاً جو ذات ہے جناب فاطمہ زہرا کی، ہم نے مقدس سمجھا، ہم نے ان کا احترام کیا. احترام میں تو کمی نہیں ہے، ایسی بات ہے نا، ٹھیک ہے، احترام میں کمی نہیں ہے. پھر کمی کس چیز میں ہے کہ ہم در حقیقت ویسا بن نہیں پا رہے جیسے کہ بیوی ہمیں دیکھنا چاہتی ہے، ویسے ہم بن نہیں پا رہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ تقدیس بے شک کرتے رہے، احترام کرتے رہے، لیکن جب تک آپ کسی ہستی کا حق ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بات نہیں بنی. آپ احترام کرتے رہے لیکن اگر آپ ان کا کہا نہیں مانیں گے، ان کو اسوہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ رسول خدا کو اسوہ بنایا پروردگار عالم نے، سب کو پتہ ہے نا. اور اس کے بعد رسول خدا نے کیا کہا کہ میری بیٹی تمہارے لیے اسوہ ہے. رسول خدا کو اسوہ بنایا خدا نے، اور رسول خدا نے اسوہ قرار دیا جناب فاطمہ زہرا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. ایسے نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے اسوہ ہے، مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے. اب یہاں دیکھیں اسوہ میں اور ہیرو میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہیرو، ہیرو کا تو سب کو پتہ ہے نا، اور اسوہ جس کی پیروی کی جائے. ہیرو کون ہوتا ہے؟ جس کو ہم سب اپنی زندگی میں ایک ہیرو چاہتے ہیں. فلمیں بہت دیکھ رکھی ہیں نا، تو ہمارے ذہن کے اوپر جو تصور ہے ہیرو کا اثر جو ہے وہ بہت گہرا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے فلموں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آگے سارے معاملات کو حل کر دیتا ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا شخص چاہیے کہ جو ہمارے سارے معاملات کو حل کرتے، ہم صرف آرام سے بیٹھے. ایسی بات ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں خدا آپ کو ہیرو نہیں دیتا. خدا نے کسی نبی امام کو ہیرو نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان ہیرو بھیج رہا ہوں، نہیں کہا نا. ٹھیک ہے، خدا کیا کہتا ہے؟ میں اسوہ بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، اسوہ بھیج رہا ہوں، تمہارے لیے ایک رہنما بھیج رہا ہوں، جیسا یہ کرے ویسا کرو. شان میں بلند صلوات اللہم صلی علی بلند آواز محمد باجل فرجم. درود میں پوری جان لگا کریں گے. جان لگانے کی جگہ دراصل یہ، ٹھیک ہے، باہر نکل کے جان لگائی تو کیا لگائی. یہ جو جگہ ہے جس جگہ بیٹھے ہیں، اپنی توانائیوں کو جو کھایا پیا ہے اس کو یہاں صرف کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں حساب میں آسانی ہو. خدا پوچھے کہ کہاں طاقت خرچ کی؟ آپ کا جواب ہو میری طاقت تو درود پڑھنے میں خرچ ہوئی ہے، میری طاقت تو ماتم میں صرف ہوئی ہے، میری طاقت تو گریے میں صرف ہوئی ہے.
ٹھیک ہے، میری طاقت تو محمد وآل محمد کے ذکر میں خرچ ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کنجوس لوگ نہیں چاہیے. محمد والے محمد کو صحابت ان کے در کی باندھی ہے، اور ہم بھی یہی توقع کر کے آتے ہیں نا کہ سخی کا در ہے تو سخی بننا بھی پڑتا ہے، مخیل نہیں پسند ہونے. ٹھیک ہے، اللہ نے جنت الفردوس جو بنائی ہے، جنت الفردوس اس کو بنا کے کہا ہے کہ تجھ میں بخیل نہیں جا سکتا، کیونکہ تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ کے ہاتھ آپ کو پتہ ہے اللہ نے کس کو کہا ید اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ خدا اسوہ بھیجتا ہے، ہیرو نہیں بھیجتا. ہیرو میں اسوہ میں فرق کیا ہے کہ ہیرو کہتا ہے آپ بیٹھے میں کام کرتا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ایک شخص سارا کام اپنے ذمہ اٹھا لیتا، ایک شخص ساری مصیبت اپنے ذمہ لے لیتا. لیکن اسوہ کیا کہتا ہے؟ اسوہ کہتا ہے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو. یعنی تم خالی نہیں بیٹھو گے، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھو گے، جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو. دیکھیے کہاں رسول خدا نے کہا کہ تم بیٹھو میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، کسی امام نے کہا کہ آپ آرام کریں اب میں آ گیا ہوں؟ نہیں، امام کہتا ہے میرے سے پہلے میدان میں اترو پھر میں میدان میں اتروں گا. پہلے ماننے والے میدان میں کھڑے ہوں، کام کرو میدان میں اتر کے. دیکھا نہیں آپ نے غدیر قوم کے موقع پہ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھو تم سب میں تقریر کرنے والا ہوں، نہیں، سب سے کام کروایا پہلے. ٹھیک ہے، سب سے کام کروایا، میدان سجوایا، ممبر بنوایا. انہوں نے کہا ممبر یہاں بن نہیں سکتا، کہا جیسے مرضی بناؤ ممبر چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کام کروایا پہلے تاکہ ان کو اچھی طریقے سے یاد بھی رہے. یہ کام ہم سے کیوں کروایا گیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے اگر بیوی کی ذات کو کھولا جائے تو فضائل کا یہ سمجھ لیں ایک سمندر ہے، ختم نہ ہونے والا سمندر فضائل کا. در حقیقت جناب فاطمہ قدرت کا عظیم شاہکار، عظیم شاہکار. جناب فاطمہ زہرا قدرت کا عظیم شاہکار ہے. دیکھیے خدا بند عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی اپنے آپ کو مبارکباد دی کہ اس نے کتنے حسین و جمیل انسان پیدا کی، اس نے کیسے عالی انسان پیدا کی. ٹھیک ہے، انسان کی خلقت پر اپنے آپ کو تبارک کہا، لیکن جو تبارک اس نے جناب فاطمہ کی ولادت پہ کہا وہ کسی کی ولادت پہ نہیں کہا. جو اہتمام اس نے جناب فاطمہ کی ولادت پہ کیا وہ کسی کی ولادت پر نہیں کیا. اور دیکھیں جناب فاطمہ کو سب سے زیادہ جو ہمارے بر صغیر میں سمجھنے والی ہستی تھی وہ علامہ اقبال کی. علامہ اقبال نے کہا کہ مزرعہ تسلیم راہ حاصل بطول مادرارا اسوائے کامل بطول. ٹھیک ہے، یعنی فاطمہ زہرا علیہ السلام کی شان پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل مزرعہ تسلیم راہ حاصل بطول. اس کا کیا مطلب ہے کہ جتنی خدا کی رضا اور تسلیم ہے، جتنی بھی خدا کی کسی نے بندگی کی ہے، عبادت کا حق ادا کیا ہے، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، جتنے اوصیاء اولیاء نے. اوصیاء اولیاء کیا کرتے ہیں؟ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. جتنی خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ان سب کی عبادتوں کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ فاطمہ ہے. یعنی اتنی بڑی بات علامہ اقبال جو وہ کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ مادرارا اسوائے کامل بطول، کہ ماؤں کے لیے اسوائے کامل بطول ہے.
کیونکہ بندگی خدا، عبودیت خدا کیا ہے، رضا خدا تک کیسے پہنچنا ہے، یہ فاطمہ بتاتی. تو جناب فاطمہ زہرا کی زندگی میں سب سے زیادہ چیز اوپر آ رہی ہے، ہائی لائٹ ہو رہی ہے. اب جب یہاں پہ ہم لوگ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، ہماری زندگیوں میں سب کی کوئی نہ کوئی چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے کہ سب سے زیادہ میری زندگی کے اندر کون سی چیز پائی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، میرا رجحان کس طرف ہے. ہو سکتا ہے کوئی عبادت میں زیادہ ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی کھانے پینے میں زیادہ ہو سکتا ہے کوئی فیشن میں زیادہ ہو. سب کی زندگیوں میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے، اور ہماری بیوی کی زندگی میں جو چیز سب سے اوپر آتی ہے وہ بندگی پروردگار. ہر وقت بندگی پروردگار، صبح شام زندگی کا کوئی لمحہ جو تھا وہ بندگی پروردگار سے باہر نہیں تھا. یعنی ہر چیز میں بندگی کسے کہتے ہیں، خدا کا بندہ بن کے رہنا. یعنی ہر چیز میں جو بھی آپ کام کرنے لگیں، جو کھانے لگیں، جو پہننے لگیں، اس میں بس یہ دیکھیں یہ میرا خدا کیا کہتا ہے. ذرا میں یہ تو معلوم کر لوں، یہ میں کھانے جا رہی ہوں اس کے بارے میں میرا خدا کیا کہہ رہا ہے. میں یہ بولنے جا رہی ہوں، میرا خدا کیا کہہ رہا ہے. میں یہ بات کرنے جا رہی ہوں، میرا خدا اس جملے سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. بس اس کو کہا جاتا ہے بندگی پروردگار. ٹھیک ہے، ذرا سوچ کے بولنا، سمجھ کے بولنا، تول کے بولنا، اس کو کہا جاتا ہے بندگی پروردگار. ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے، حدیث عنوان بصری. عنوان بصری ایک بوڑھا آدمی کا نام ہے، صحابی ہے، اس کے نام سے حدیث ہے، حدیث عنوان بصری. ٹھیک ہے، اور بوڑھا ہے لیکن چونکہ اس نے بتایا مکتب اہل بیت کا ماننے والا ہے. مکتب اہل بیت کا ماننے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ ہر وقت کوشش میں رہتا ہے وہ کیسے اہل بیت سے قریب ہو. اور اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ کہ آپ علم حاصل کرو، جتنا آپ علم حاصل کرو گے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ باب العلم کے ہم ماننے والے ہیں اور انہیں کے دروازے پر آتے ہیں. اور یہ جو ہماری مجالس ہے یہ بھی ایک طرح سے سورس ہے علم کا. تو یہ برا شخص ہے، جاتا ہے چھٹے امام کے پاس، سب مل کے بہترین سا درود پڑھے، جا کے امام سے جب کہتا ہے کہ میری آپ سے ایک حاجت ہے، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو امام پہلے منع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر دشمن کی نظر ہے، ہم اپنی عبادت اور اذکار میں مشغول ہیں. یہاں پر بعض اوقات اگر امام کسی کو منع کرے تو اس میں بھی مصلحت ہوتی. وہ چیک بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا ظرف کتنا ہے، کیا لینا چاہتا ہے، کتنی جستجو رکھتا ہے کسی چیز کی. تو امام نے منع کر دی. اب یہ جب امام نے منع کیا تو کہاں گیا؟ سیدھا گیا روضہ رسول پر. توجہ ہے نا آپ کی؟ ٹھیک ہے، روضہ رسول پر گیا اور وہاں جا کے توسل کیا. کیا کہا کہ یا رسول خدا، اپنے نواسے کے دل کو میرے لیے نرم کیجیے. یعنی بتایا کہ توسل سیڑھی ہے ہمارے لیے، لیکن ہم توسل کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جب آپ کچھ مانگتے ہیں، توسل مطلب ذریعے سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس مجلس کے توسل سے ہماری توفیقات بڑھ جائیں، ہمارے بیماروں کو شفا مل جائے. ٹھیک ہے، ضرور پڑھ لیجیے. اب دیکھیے یہ شخص جو عنوان بصری ہے، جب اس نے جا کر روضہ رسول پہ التجا کی کہ اپنے نواسے کے دل کو میرے لیے نرم کیجیے، پھر کیونکہ بار بار جا رہا تھا، امام ملاقات سے منع کر رہے تھے، لیکن جب اب توسل کر کے روضہ رسول پہ پھر پہنچا تو بھی اجازت دی گئی. اور جب امام کے سامنے پہنچا تو امام نے فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا مولا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ علم ایسے حاصل نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا علم نور ہے، علم خدا دلوں پہ نازل کرتا ہے. ہاں کہ علم نازل کرتا ہے خدا دل کے اوپر.
تو کہا مولا میں کیا کروں؟ کہا پہلے اپنے دل کو ایسا بناؤ، اپنے ضرب کو اندر بڑھاؤ، اپنے دل کے اندر اتنی گنجائش پیدا کرو کہ خدا نازل کرے. دیکھیں نازل سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، صبح سے شام تک پتہ نہیں خدا کی کتنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے، نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ کس طریقے سے نازل سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے اندر کتنا ظرف ہے کہ ہم اس کو اندر اپنے لے رہے ہیں. یا بعض اوقات وہ جیسے دعائے میل میں کہا گیا کہ کتنی نعمتیں ہمارے جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے رابطے ان کے ہمارے سے کٹ جاتے. تو امام نے فرمایا کہ اپنے وجود کو ایسا بناؤ. تو کہا مولا کیا کروں؟ تو وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ جناب فاطمہ کی زندگی میں ہائی لائٹ ہو رہی ہے. صلی اللہ محمد امام نے وہی بتائی. کہا کہ بندگی، جب اس نے کہا نا کہ مولا کیسے میرا دل اس قابل بنے گا، تو کہا بندگی پروردگار اس کی شرط ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی کہ ہر چیز میں خدا کا بندہ، جو چیز سامنے آ رہی ہے، جو بات سامنے آ رہی ہے، کہا یہ شرط ہے. اور اس کے لیے امام نے پھر 3 چیزیں اسے بتائیں کہ دیکھو اگر یہ 3 چیزیں تم نے اپنے اندر پیدا کر لی تو بندگی میں جا سکتے ہو، داخل ہو سکتے ہو، بندگی پروردگار کے دائرے میں آ سکتے ہو. تو پہلی چیز کیا بتائی امام نے؟ امام نے کہا کہ ہر چیز کو یہ سمجھو کہ خدا اس کا مالک ہے، میں مالک نہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز کو، اب یہ ذرا مشکل ہے نا سمجھنا کہ ہر چیز میں یہ سمجھنا کہ میں مالک نہیں ہوں، خدا مالک ہے. ٹھیک ہے، تو کہا کہ پہلی چیز یہ کہ، اور یہ دیکھیں آپ کی کربلا میں اس کا سب سے زیادہ مظاہرہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام سب کچھ دیتے چلے گئے. ٹھیک ہے کہ سب کچھ میرے پروردگار، میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، سب تیرا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا میرا بیٹا، حسین نے کہا نہیں پروردگار یہ میرا علی اکبر نہیں، یہ تیرا ہے. نہیں یہ اصغر میرا نہیں، یہ تیرا ہے. سب کچھ دیتے چلے گئے. دشمنوں پہ لانا، پہ لانا، والوں پہ لانا، حسین علیہ السلام کی شان پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد یعنی بندگی کو اتنے عروج پہ پہنچایا، اتنے عروج پہ کہ خدا نے نفس مطمئنہ کہا امام حسین. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں آپ نے جب یہ کہا کہ مالک خدا ہے، تو اب آپ کا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ پہ آ جائے. اور جب کوئی نفس مطمئنہ پہ آ جائے، اب اس کے ساتھ مشکل کوئی بھی پیش آ جائے وہ اسے مشکل نہیں لگتا. اس کے پاس چاہے کھانے کو کچھ نہ ہو، چاہے اس کے پاس پہننے کو کچھ نہ ہو، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہ بتائی امام نے کہ مالک خدا ہے. اور دوسری چیز امام نے بتائی کہ زندگی میں لمبی لمبی آرزویں نہ پاؤ، لمبی لمبی پلاننگز نہ کرو، کہ اصل مدبر خدا. دیکھا نہیں آپ نے کہ کووڈ سے پہلے سب کیسے جا رہے تھے، بڑے دور کے لمبے لمبے پروگرام سب کے بنے ہوئے، لیکن جیسے ہی یہ زمانہ شروع ہوا کتنے لوگ تو وہ جو چلے بھی گئے، کچھ لوگ تو ایک جھٹکے میں چلے گئے. ٹھیک ہے، جنہوں نے اتنے لمبے لمبے پلانز بنا رکھے تھے وہ سب ختم ہو گئے. تو کہا لمبی امیدیں مت باندھو. اور امام نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اندر لمبی امیدیں پیدا کرتی ہیں. ایک دسترخوان، کہ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے کھانے زیادہ ہوں اتنا ہی زیادہ خواہش ہوتی ہے اور ایسا ہی ہے نا، جتنے کھانے زیادہ ہوں، ایک کھانے کے بعد ابھی ایک پورا نہیں ہم کھاتے، نظر دوسرے پہ ہوتی کہ یہ دوسرا بھی کھا لے. پیٹ میں اتنی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھا اتنا سکتے نہیں ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اور زیادہ کمزوریاں پیدا ہو جاتی، اب یہ کھا لیں گے تو یہ ہو جائے گا. لیکن
نظر جو ہے وہ سب پہ جمائے بیٹھے کہ یہ بھی کھا لیں اور یہ بھی کھا لیں، ٹھیک ہے. تو ایک آدھ دسترخوان لمبی امیدیں پیدا کرتا ہے. اس لیے تو دیکھیے مولا کا کیا طریقہ تھا کہ 2 چیزوں سے زیادہ دسترخوان پہ نہ ہو. اب وہ تو رکھتے بھی کیا تھے، نمک اور روٹی، ٹھیک ہے. اور جب جناب ام کلثوم نے ایک تیسری چیز رکھ دی تھی، دودھ، 19 کی شب، تو اٹھوا دیا تھا مولا نے، کہا تھا کہ بیٹی ایک چیز اٹھا دو. یعنی وہاں اس وقت دسترخوان پہ مولا نے برداشت نہیں کیا کہ 3 چیزیں ہوں، تو کہا یہ دسترخوان لمبی امیدیں آرزویں پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. اور دوسری چیز بازار، ٹھیک ہے. جب آپ بازار جاتے ہیں تو کتنا زیادہ دیکھیں خرید کے جتنا بھی لے آئے رنجیدہ ہی آتا ہے، دل کے اندر افسوس ہی لے کے آتے ہیں کہ یہ چیز تو رہ گئی، یہ چیز تو رہ گئی اور یہ تو ہم خرید ہی نہیں سکتے. تو کہا کہ یہ بازار لمبی امیدیں آپ کے اندر آرزویں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے کہ اب ہم وہاں یہ چیز دیکھ آئے، اب ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں شوہر سے جھگڑا کرنا پڑے، چاہے ہمیں کسی اور سے جھگڑا کرنا پڑے، لیکن یہ چیز تو ہمیں چاہیے. تو نہیں کتنی معصوم ہماری رگ رگ سے واقف ہے، اس لیے جو ہے ہماری ہر چیز کو کس طرح سے بتا رہے ہیں. پھر تیسری چیز کہا کہ اگر بندگی پروردگار کے دائرے میں آنا چاہتے ہو تو تیسری چیز کہ واجبات پر عمل کرو، حلال اور حرام سے پرہیز کرو. تمہیں پتا ہو کہ واجبات کیا ہیں، جو واجبات آپ کے ذمہ ہیں آپ پتا کریں کہ کون کون سے واجبات ہیں. واجبات کسے کہتے ہیں؟ وہ جو آپ پر خدا نے چیزیں فرض کر دی جن کا لازمی آپ کو جا کے جواب دینا. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جن میں آپ کو جواب نہیں دینا ہے. نماز شب ہے، آپ کے اپنے درجات کو بڑھانے کے لیے آپ اس کی جواب دے دیں گے خدا کا، لیکن نماز فجر کے لیے جواب دیں، ٹھیک ہے. نماز ظہر اثر کے لیے جواب دیں، نماز مغرب عشاء کے لیے جواب دیں. بس یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے. بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو واجب ہے، جو لازمی خدا نے مجھ سے سوال کرنا ہے، میں وہ کام کروں واجبات کو، اور حلال اور حرام اس سے میں اپنے آپ کو بچا لوں. تو مجھے یہ بتاؤ بس کہ حلال جو چیز میرے سامنے آ رہی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یہاں آیت اللہ بہتر سے جب کسی نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی عمل بتائیں یا ہم اپنی روحانیت کو بڑھائیں، جیسے آپ اپنے مقام پہ پہنچے ہوئے، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں کرنا، بس جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، تم خود بخود روحانیت کے درجے میں داخل ہو جاؤ گے. دیکھیے مولا نے بتایا عنوان بصری کو کہ یہ وہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا درجہ. آپ نے فرمایا جب تم یہ 3 شرائط پوری کر لو گے تو کیا ہوگا، کہا کہ تقویٰ کے پہلے درجے میں داخل ہو جاؤ. تو اس نے بوڑھے شخص نے کہا مولا ابھی صرف پہلا درجہ؟ کہا کہ ہاں صرف پہلا درجہ، کہ اگر اس میں عمل کرو گے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے، پہلے درجے کے بعد دوسرے درجے میں پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. ہمیں کہا یہ کیا کہ آپ پہلی سیڑھی پہ تو پہنچے، پھر اس کے بعد تو معصومین خود پکڑ لیں. یعنی پہلی سیڑھی پہ پہنچنا جو ہے وہ شرط ہے. تو یہاں ہماری بیوی دیکھیں آپ کس قدر بندگی پروردگار خدا کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے آپ کو حاضر رکھنا. ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت میں یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور وہ عرب کے سردار تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس. تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے گھر میں شادی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر شادی میں آئے، بڑی ہماری عزت افزائی ہوگی، ان کے قدم ہمارے گھر پڑیں گے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی سے کہوں گا. جب گھر جا کے آپ نے جناب فاطمہ سے کہا تو جناب فاطمہ نے کہا بابا میں آپ کے کہنے پہ چلی جاؤں گی، لیکن وہ بڑے لوگ ہیں، ان کی خواتین نے فاخرہ لباس پہن رکھے ہوئے، میرے پاس تو یہ پھٹا پرانا لباس، چادر میں بھی پیون لگے ہوئے ہیں، تو ان کا تو مقصد ہمیں صرف ہمارا مذاق اڑانا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا کہ بیٹی اگر میں تمہاری مرضی پہ چھوڑ رہا ہوں، اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، کہ شاید تم ان کے دلوں کو پلٹا دو. رسول خدا نے یہ فرمایا کہ شاید تم ان کے دلوں کو منقلب کر دو. اب یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی اور رسول خدا کے پاس جبرائیل آئے خدا کا حکم لے کر کہ خدا چاہتا ہے کہ بیوی جائے.
اب دیکھیے بیوی نے حکم خدا سنا، اپنا سر جھکایا، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں، یا میرے پاس بے بند زدہ کپڑے ہیں، یا میرے پاس لباس نہیں ہے، زیورات نہیں ہے، کچھ نہیں کہا، پر جیسا خدا کا حکم۔ اور جب وقت آیا شادی کا تو بیوی نے وہی اپنا لباس پہنا، اور جب گھر سے نکلنے لگی ابھی 7 قدم چلی تھی، 7 قدم کہ جبرائیل نازل ہوئے، اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہوئی حوران جنا گلشن جنت سے رواں۔ ادھر بیوی گھر سے چلی اور ادھر ہوئی حوران جنا گلشن جنت سے رواں، لے کے سب حلہ جنت پائے خاتون جنا، کہ خاتون جنا کے لیے صلی لے کے سب حلہ جنت، یعنی جنت کے لباس، جنت کے لباس لے کے حوریں چلی، عطر جنت کا ملا، حلہ جنت پہنا، عصمت و خلق کا معصومہ نے پہنا گہنا۔ گہنا زیور کو کہتے ہیں نا، ان کے زیور تو سونے چاندی کے تھے، بیوی کا زیور عصمت و خلق سے بنا ہوا، عصمت و خلق کا معصومہ نے پہنا گہنا، لے کے حوروں کو عروسی میں جو معصومہ چلی۔ یعنی اب وہاں شان کیا بن گئی کہ بیوی حوروں کے ساتھ لے کے حوروں کو عروسی میں جو معصومہ چلی، یا محمد تھا زباں پر تو کبھی ناد علی، حوریں چلائیں کہ تشریف رسالت لائی، بند آنکھیں کرو خاتون قیامت آئی۔ جب بیوی پہنچی تو وہ عالم کیا ہو گیا، داخل خانہ ہوئی بنت رسول دوسرا، صحن خانہ سے ابلنے لگا سیلاب سے۔ یعنی جیسے یہ ان کے گھر میں داخل ہوئی، جو صحن تھا صحن خانہ سے ابلنے لگا سیلاب ضیا، یعنی نور ابلنے لگا جیسے ہی ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ ہوش جاتے رہے جب حسن کو آتے دیکھا، برداشت نہیں کر پائے، دامن فاطمہ حوروں کو اٹھاتے دیکھا، نکلی گھبرا کے دلہن چاند زمین پر دیکھا۔ اس کو ایسا لگا کہ چاند زمین پر اتر آیا، نوچ کر حسن و خود افراز کا زیور پھینکا، غش پہ غش آنے لگے، نزع کا ہنگام ہوا، شادمانی کا سما موت کا پیغام ہوا، نالائے غم کی صدا اٹھنے لگی شادی سے، جشن آباد مبدل ہوا بربادی سے۔ یعنی کیا ہوا کہ وہ جو عورتیں تھیں وہ غش کھا کھا کے گرنے لگی، اور یہاں تک کہ دلہن ایسی غشی میں گئی کہ اسی غشی میں مر گئی، اور وہ جو گھر شادی کا تھا وہ بربادی کا گھر بن گیا۔ اب جناب سیدہ نے جب یہ عالم دیکھا فوراً مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ہاتھ بارگاہ پروردگار میں اٹھائے، کہا پالنے والے یہ لوگ مجھے سبز قدم نہ سمجھیں، انہوں نے مجھے کیا کہہ کے بلایا تھا کہ ان کے قدم ہمارے گھر میں پڑیں گے تو برکت آئے گی۔ کہا پالنے والے تجھے محمد اور علی کا واسطہ اس کو زندہ کر۔ اب دیکھیے وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہاں علماء یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، بڑا لطیف نقطہ، کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دلہن زندہ ہوتی پھر کلمہ پڑھتی مسلمان ہوتی، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جناب سیدہ کا اقتدار ایسا ہے، یعنی ولایت ایسی ہے کہ عالم ارواح میں ہی کلمہ پڑھوایا، عالم ارواح میں کلمہ پڑھوایا پھر پلٹایا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب دلہن اٹھی اسے ایک چھینک آئی، وہ اٹھی تو وہ کیا کہتی اٹھی، الحمدللہ رب العالمین، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 جنتا کلاک، اللہم صلی علی محمد، اور پھر اس نے کلمہ پڑھا، بیوی کو سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت رسول، کلمہ پڑھا، 700 یہودی مرد و زن مسلمان ہوئے، اور خدا
نے جو کہا تھا کہ بیوی کامران پلٹیں گی، اس واقعے کا اتنا شورا ہوا، کہاں؟ آسمانوں میں۔ کیونکہ حوریں کہاں سے آئی تھی؟ آسمان سے آئی تھی۔ جب وہ حوریں واپس پلٹی تو وہاں جا کر انہوں نے جناب سیدہ کی عظمتوں کو بیان کیا، وہاں شور مچ گیا جناب سیدہ کی عظمت پر، وہاں حور و غلمان سب انہوں نے خوشیاں منائی۔ تو دیکھیے یہ بیوی کہ جو اتنا احتشام رکھتی ہے خدا کی بارگاہ میں، اتنی عزت ہے، لیکن اسی کی بیٹیاں جب کوفے کے بازار میں آئی، جناب زینب انہی کی بیٹی ہے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ بیوی کی جو کیفیت تھی، کبھی سوچا آپ نے کوفے کے بازار میں کیفیت کیا تھا؟ اونٹ پہ سوار، بال کھلے ہوئے، ہاتھ وسیع پشت بندھے ہوئے، ہونٹ سوکھے، اور گود میں 3 برس کی سکینہ کو لیے ہوئے، اونٹوں پہ کوئی محمل نہیں ہے، کوئی ہماری نہیں ہے، اونٹوں کی پشت پر بٹھایا گیا ہے بیویوں کو۔ اور ماحول کیا ہے کوفے کا؟ جب آپ گریا کیا کریں نا تو ماحول ضرور یاد رکھنا۔ سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، اہل بیت پر آوازیں کسی جا رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ ماحول ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی انگارہ پھینک رہا ہے، اور ایسے میں جناب سکینہ نے، یعنی ایسا ماحول چل رہا ہے، اتنا شور مچا ہوا ہے، اور جناب سکینہ ایسے ماحول میں پھوپھی سے ایک جملہ کہتے ہیں، پھوپھی اماں ذرا اس عورت کے لیے دعائے خیر کر، ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے۔ تو جناب زینب نے کہا میری بچی اس ماحول میں تجھے کیسے اس بات کا ادراک ہوا کہ اس عورت کے لیے دعائے خیر کی جائے؟ کہا پھوپھی اماں اس کے ہاتھ میں نہ پتھر ہے نہ انگارہ۔ یعنی یہ عالم دیکھیں کہ ہر شخص کے ہاتھ میں، مرد و عورت کے ہاتھ میں پتھر تھا، انگارہ تھا۔ اب ایسے میں جناب سکینہ کے لبوں سے اڑتا ہوا ایک جملہ، اور وہ جملہ کیا؟ العطش۔ پھوپھی اماں پیاس سے میرا کلیجہ جل رہا ہے، پھوپھی اماں یہ پیاس مجھے ہلاک کیے دے۔ ایسے میں جناب سکینہ کی آواز ایک عورت نے سنی، اور اس نے فوراً اپنی بچی سے کہا کہ جاؤ اسے کھانا اور پانی اس کو لے کر آؤ، یہ بھوکی ہے، یہ بچی پیاسی ہے، کھانا بھی لے کے جاؤ، پانی بھی لے کے جاؤ۔ عزاداروں جب یہ آئی کنیز، اس عورت کی کنیز جب یہ آئی اور جناب زینب کو اس نے کہا کہ یہ ہماری مالکن نے کھانا بھیجا، تو جناب زینب نے کہا کہ جاؤ اپنی مالکن سے پوچھ کر آؤ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ وہ پوچھنے گئی کہ یہ اسیرہ عورت جو ہے یہ کہہ رہی ہے یہ کھانا ہے، یا یہ کھانا جو ہے صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ تو اس مالکن نے معلوم ہے آپ کو کیا کہا؟ اس نے کہا جاؤ ان سے کہو کہ صدقہ ہوا تو کیا ہے اور ہدیہ ہے تو کیا۔ یعنی کیا مطلب کہ تم تو قیدی ہو، جو کچھ بھی ہے کھا لو، چاہے وہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے۔ اور جب آگے اس کنیز نے جناب زینب سے یہ کہا کہ میری مالکن یہ کہہ رہی ہے، تو جناب زینب نے کہا کہ اپنی مالکن سے کہہ دیں کہ صدقہ ہم پر حرام، صدقہ حرام ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ صدقہ ہم پر حرام ہے، جناب زینب نے جب جا کے اس نے اپنی مالکن سے کہا تو اس نے اپنے سر سے چادر اتاری، اس نے کہا کہ صدقہ تو کائنات میں صرف ایک ہی گھر پر حرام ہے، ارے کہیں میں لٹ تو نہیں گئی، کہیں میں برباد تو نہیں ہو گئی، کہیں میرے نبی کا چمن تاراش تو نہیں ہو گیا، کہیں میری شہزادی فاطمہ کا گھر تو نہیں اجڑ گیا۔ اس نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ یہ صدقہ نہیں ہے، ہدیہ ہے، ہدیہ ہے، اور تمہیں ان سے جا کے کہو کہ ہدیہ بھی کوئی عام ہدیہ نہیں ہے، ان کو بتاؤ یہ نظر حسین ہے، نظر حسین، ہر مہینے میں سلامتی حسین کی نظر دلاتی ہوں، جاؤ ان سے کہو تم خوش نصیب ہو، تمہیں نظر حسین مل رہی ہے۔ جا کر اس نے جب یہ کہا کہ یہ نظر حسین ہے، سلامتی حسین کی نظر ہے، تو جناب زینب نے کہا جا اپنی مالکن کو بلا کے لا۔ عزاداروں وہ بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، اور جب وہ قریب آئی جناب زینب نے کہا کہ اے بیوی ہم اس طرح ہدیہ قبول نہیں کرتے، ہم اس طرح نہیں کھاتے، پہلے اپنی حاجت بیان کر۔ جیسے یہ کہا نا عزاداروں، اس نے جناب زینب کو غور سے دیکھا، ان کے حلیے کو دیکھا۔ جناب زینب نے کہا میرے حلیے کو مت دیکھ،
میرے اختیار کی منزل کچھ اور ہے. بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو, مانگو. اللہ ہماری بات سنتا ہے, ہماری بات سنتا ہے. اللہ ہمارے دعا کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں 3 باتیں اپنی آپ سے, میں 3 دعائیں کہتی ہوں. کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیجئے کہ جیسے آپ کی یہ بچی یتیم ہوئی, حضرت میں سوچتی ہوں اللہ جانے جناب سکینہ پہ یتیمی کیسی آئی تھی کہ جو دیکھتا تھا دعا کرتا تھا جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ایسے ہماری بچی یتیم ہوئی. کس طرح جناب سکینہ کو تو بچی مارے, کیونکہ جناب سکینہ کی حالت اتنی غیر تھی کہ آپ کے کانوں سے خون جاری تھا, آپ کے کرتے کا دامن جلا ہوا تھا, آپ کے جسم پہ جگہ جگہ تازیانوں کے نشان تھے, ہونٹ خشک تھے, ہونٹ خشک تھے جناب سکینہ کی, بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے. نہ جانے کیسی یتیمی تھی. جناب زینب نے جب یہ سنا جناب سکینہ کی طرف دیکھا, جناب سکینہ سمجھ گئی اور ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنا ہاتھ بلند کیے, کہا پالنے والے تجھے حسین کی یتیمہ کا واسطہ, جیسے میں یتیم ہوئی ایسے اس کے بچے یتیم نہ. جناب زینب نے آمین کہا. کہا بتاؤ دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ دعا مانگو میرا حسین خیریت سے ہو. ماتم کرتے ہوئے ہزاروں ایسے نہ بیٹھا کرو مجلس. جناب سیدہ تمہیں دیکھتی ہے, جب اگر دریا نہ آ رہا ہو کسی کو تو اپنے ہاتھ سینے پہ رکھ لے, ماتم کرتا رہے, آواز دیتا رہے, آواز دیتا رہے, کہتا رہے ہائے زینب, ہائے سکینہ, ہائے پیاس. تمہیں معلوم ہے نا یہ اشرا زینب کا اشرا ہے, یہ اشرا جناب سکینہ کا اشرا ہے. کن منزلوں سے یہ بیبیاں گزر رہی ہیں, بھوک کے عالم میں ہے, پیاس کے عالم میں ہے, کسی کا پیٹ نہیں بھرا ہوا, کسی کے سر پر چادر نہیں ہے. کہ دعا کر دو بیوی میرا حسین سلامتی کے ساتھ ہو. عزاداروں کیسے زینب ہاتھ اٹھائے حسین کی سلامتی کے, جبکہ حسین کا کٹا ہوا سر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بس عزاداروں ہاتھ اٹھائے زینب نے دعا کی. کہ بیوی تیسری دعا کیا ہے؟ کہ تیسری دعا یہ میں مدینے جاؤں, اپنی جناب زینب اپنی شہزادی سے جا کے ملوں. کہا زینب کو دیکھے گی پہچان لے گی. کہا کیسی باتیں کرتی ہو بیوی, میں نے زینب سے قرآن پڑھا ہے, کیسے نہیں پہچانوں گی. بس عزاداروں جناب زینب نے اپنے چہرے سے ذرا سے بال ہٹائے. کہا ام حبیبہ, ارے تم نے کہا پہچانا اپنی آقا زادی کو, اے ام حبیبہ, ام حبیبہ پچھاڑے کھانے لگی. ارے میرا آقا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھ سرے حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. آنے والے ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کی, غم حسین